الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم قرآن و سنت اور اہل علم کے کتب سے براہ راست علم حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ازلی تسلسل پر بات کی تھی۔ آج ہم اس اہم موضوع کے چوتھے حصے میں جانیں گے کہ قبر میں دفن کے فوراً بعد میت کیا سنتی ہے، کیا واقعی وہ جوتوں کی آہٹ کو محسوس کرتی ہے، اور اس وقت منکر نکیر کا آنا کس طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا آخر تک ضرور ساتھ رہیے گا تاکہ بات مکمل دل میں اتر جائے۔ میت کا دفن کرنے والے کے جوتوں کی آہٹ سننا، یہ مضمون درج ذیل احادیث میں آیا ہے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی احادیث پہلے گزر چکی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 178 183، مسلم جلد 2 صفحہ 386، ابو داود جلد 2 صفحہ 654، نسائی جلد 1 صفحہ 288، شرح السنہ جلد 5 صفحہ 415، ابن حبان جلد 6 صفحہ 49۔ ترجمہ: مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہے۔ عبد الرزاق جلد 3 صفحہ 567۔ ترجمہ: اسے بٹھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دفن کر کے لوٹنے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ نمبر 3، مسند احمد کے الفاظ یہ ہے۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 445، حاکم جلد 1 صفحہ 379 380، ابن حبان جلد 6 صفحہ 45 48، موارد الزمان صفحہ 196 197، مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 133، حدیث 4269، اتحاف جلد 10 صفحہ 419۔ ترجمہ: جب لوگ مردہ کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے۔ شرح السنہ جلد 5 صفحہ 413۔ ترجمہ: بے شک میت جوتوں کی آہستہ سی آہٹ کو بھی سنتا ہے جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہے۔ مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحہ 581، احمد جلد 4 صفحہ 296، ابو داود جلد 2 صفحہ 654۔ ترجمہ: اور بے شک وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہے۔ مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 137، حدیث 4277، کنز العمال جلد 15 صفحہ 600، اتحاف جلد 10 صفحہ 416، در منصور جلد 4 صفحہ 82۔ ترجمہ: میت کو جب دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ میت ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ نمبر 6، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کی الفاظ یہ ہے۔ مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحہ 583۔ ترجمہ: یہاں تک کہ تمہارا ساتھی یعنی میت تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ نمبر 7، عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہے۔ اتحاف السادہ جلد 10 صفحہ 397۔ ترجمہ: میت کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ اپنے رخصت کرنے والوں کے قدموں کی چاپ کو سنتا ہے۔ منکر نکیر کا آنا، یہ مضمون متواتر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس کے سوال و جواب کو فتنۃ القبر یعنی قبر میں مردے کا امتحان فرمایا گیا ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں اور علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ شرح احیاء میں لکھتے ہیں، جاننا چاہیے کہ فتنہ قبر 2 فرشتوں کے سوالوں کا نام ہے، اور اس بارے میں مندرجہ ذیل صحابہ رضی اللہ عنہم سے متواتر احادیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ، براء، تمیم داری، عمر بن حطاب، انس، بشیر بن عقال، صوبان، جابر بن عبداللہ،
حذیفہ، عبادہ بن صامت، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمر، ابن مسعود، عثمان بن عفان، عمر بن عاص، معاذ بن جبل، ابو امامہ، ابو درداء، ابو رافع، ابو سعید خدری، ابو قتادہ، ابو موسیٰ، اسما، عائشہ رضی اللہ عنہم۔ شرح الصدور صفحہ 49، اتحاف السادۃ المتقین جلد 10 صفحہ 412۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے ان تمام روایات کی تخریج کی ہے۔ یہاں پہلے ان احادیث کے ماخذ کی طرف اشارہ کرتا ہوں جن کو ان دونوں حضرات نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد مزید احادیث کا اضافہ کروں گا، اور جن ماخذ تک ہماری رسائی نہیں وہاں شرح الصدور اور شرح احیاء کے حوالے سے ماخذ ذکر کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حدیث انس رضی اللہ عنہ پہلے گزر چکی ہے، جس کے الفاظ یہ ہے: صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 178، 183، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 386، ابو داود جلد 2 صفحہ 654، نسائی جلد 1 صفحہ 288۔ ترجمہ: اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹلاتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جس کے الفاظ یہ ہے: بخاری جلد 1 صفحہ 184، ترمذی جلد 1 صفحہ 127، نسائی جلد 1 صفحہ 292، ابن ماجہ صفحہ 315۔ ترجمہ: جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں سوال و جواب کے بعد اس کے سامنے اس کا اصل ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہو تو جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر دوزخی ہو تو دوزخ میں اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اتحاف السادۃ المتقین شرح احیاء علوم الدین میں دلمی کی مسند الفردوس سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ اتحاف السادۃ المتقین جلد 10 صفحہ 416۔ ترجمہ: اپنی زبانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عادی بناؤ، اور یہ بات بکثرت کہا کرو کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، کیونکہ تم سے ان امور کے بارے میں قبروں میں سوال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہے: صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 183، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 386، نسائی صفحہ 290، ابو داود جلد 2 صفحہ 654، ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 277۔ ترجمہ: فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ نمبر 4، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے حدیث کے الفاظ یہ ہے: صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 18، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 298، موطا صفحہ 176۔ ترجمہ: میت سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو مومن جواب دیتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پاس واضح احکام اور ہدایت لے کر آئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ 3 مرتبہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 5، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے گزر چکی ہے، اس کے الفاظ یہ ہے: ترمذی جلد 1 صفحہ 127، ابن ماجہ صفحہ 315، مستدرک جلد 1 صفحہ 379، ابن حبان جلد 6 صفحہ 45۔ ترجمہ: جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے۔ ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، حدیث عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہے: صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 76، سنن کبریٰ جلد 4 صفحہ 56۔ ترجمہ: جب مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تاکہ مجھے تمہاری موجودگی سے انس ہو اور میں یہ دیکھوں کہ اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ نمبر 7، حدیث عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہے: ابو داود جلد 2 صفحہ 103، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 370، مشکات صفحہ 26، کنز العمال جلد 7 صفحہ 58،
سنن کبریٰ جلد 4 صفحہ 56۔ ترجمہ: فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ نمبر 8، حدیث جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہے: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 129، حدیث 4264۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 346، مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 585، ابن حبان جلد 6 صفحہ 47۔ ترجمہ: جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے لوٹتے ہیں تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے نہایت جھڑکنے والا۔ وہ کہتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نمبر 9، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہے: مسند احمد جلد 6 صفحہ 140، مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 130، حدیث 4265۔ ترجمہ: رہی قبر کی آزمائش سو تم سے میرے بارے میں امتحان لیا جاتا ہے اور میرے بارے میں تم سے سوال کیا جاتا ہے۔ پس جب مردہ نیک آدمی ہو تو اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے، درآ حال کہ نہ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور نہ حواس باختہ ہوتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے اسلام پر۔ نمبر 10، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہے: مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 377، اتحاف السادۃ المتقین جلد 10 صفحہ 416، مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 137، حدیث 4278۔ ترجمہ: آدمی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر اہل سعادت میں سے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا اور مرنے کے بعد بھی۔ نمبر 11، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ بھی یہی ہے۔ نمبر 12، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کے موقوف کی حدیث کے الفاظ یہ ہے: مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 590 591۔ ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے منہ سے اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور وہ کہتا ہے تیرا رب کون ہے؟ نمبر 13، حدیث ابو رافع رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہے: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 136، حدیث 4275، کنز العمال جلد 15 صفحہ 641، اتحاف جلد 1 صفحہ 418۔ ترجمہ: پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، میں نے تم پر اف نہیں کی بلکہ اس قبر والے پر اف کی ہے جس سے میرے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے میرے بارے میں شک کا اظہار کیا۔ نمبر 14، حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ یہ ہے: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 136، حدیث 4277، اتحاف جلد 10 صفحہ 416۔ ترجمہ: میت کو دفن کرنے والے جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ فرمایا پھر اس کو بٹھلایا جاتا ہے، پس اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ نمبر 15، حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہے: اتحاف السادۃ المتقین جلد 10 صفحہ 417، شرح الصدور صفحہ 55۔ ترجمہ: پھر تیرے پاس 2 فرشتے آئیں گے جن کی آنکھیں نیلی اور بال مڑے ہوئے ہوں گے، ان کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں کہیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ نمبر 16، حضرت بشیر آقا المعوی کی حدیث کے الفاظ یہ ہے: کنز العمال جلد 15 صفحہ 642، مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 135، حدیث 4274، شرح الصدور صفحہ 50۔ ترجمہ: بے شک میں ایک قبر کے پاس سے گزرا تھا جس سے میرے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ اس پر میں نے کہا کہ تم نے نہ خود جانا نہ کسی جاننے والے کی بات مانی۔ نمبر 17، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے الفاظ یہ ہے: اتحاف السادۃ المتقین جلد 10 صفحہ 418، شرح الصدور صفحہ 55۔ ترجمہ: جب مومن مر جاتا ہے تو اسے اس کے قبر میں بٹھایا جاتا ہے،
پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 18، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہے، اتحاف السادۃ المتقین جلد 10 صفحہ 417، شرح الصدور صفحہ 54۔ ترجمہ: جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کو دفن کرنے والے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں، پس اسے قبر میں بٹھاتے ہیں۔ نمبر 19، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حدیث کے الفاظ یہ ہے، اتحاف السادہ جلد 10 صفحہ 414، شرح الصدور صفحہ 54۔ ترجمہ: 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی جگہ یعنی قبر میں تیری کیا حالت ہوگی جب تم منکر و نکیر کو دیکھو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، منکر اور نکیر کون ہے؟ فرمایا قبر میں امتحان لینے والے فرشتے۔ نمبر 20، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہے، کتاب الزہد ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بیقی ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 378، 389، اتحاف السادہ جلد 10 صفحہ 417، شرح الصدور صفحہ 55۔ ترجمہ: تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں قبر میں رکھ کر تمہارے اوپر اینٹیں چن دیں گے اور ڈھیر ساری مٹی ڈال دیں گے، پھر تیرے پاس کیری آنکھوں اور ڈراؤنی شکل کے 2 فرشتے آئیں گے جنہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ نمبر 21، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہے، مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 45، کنز العمال جلد 15 صفحہ 605، شرح الصدور صفحہ 44، اتحاف السادہ جلد 10 صفحہ 368۔ ترجمہ: جب مردے سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو منکر و نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ بس اب یہاں سے چلیے۔ نمبر 22، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے الفاظ یہ ہے، شرح الصدور صفحہ 40، اتحاف السادہ جلد 10 صفحہ 422۔ ترجمہ: بے شک فرشتہ جنازہ کے ہمراہ قبر کی طرف جاتا ہے، پس جب میت کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ اس کی قبر میں چلا جاتا ہے اور اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ نمبر 23، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے حدیث کے الفاظ یہ ہے، اتحاف السادہ جلد 10 صفحہ 268۔ ترجمہ: کافر میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے منکر و نکیر بھیجتے ہیں جن کی آنکھیں چند یاوی دینے والی بجلی کی طرح چمکتی ہوگی اور آواز کڑکتی بجلی کی طرح۔ نمبر 24، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث کے علاوہ اس مضمون پر حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کی مرسل بھی ہے، اللہم اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو حق بات کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، آمین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قبر میں اکیلے ہونے کے لمحے میں انسان کے ساتھ اصل کیا ہوتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر یہ باتیں آپ کی ایمان کو تازہ کرتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اگلا حصہ آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔